السلام علیکم آپ سب کو ہارر سیریز با انٹرٹیننگ ٹیلز میں خوش آمدید۔ یہ خوفناک کہانی ہمارے باقاعدہ لسنر حماد کی ہے، جو سجاول میں واقع 2 منزلہ بنگلے میں آج سے 4 سال پہلے رہا کرتے تھے۔ اس بنگلے کی لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ بڑے بڑے درختوں سے ڈھکا ہوا ہے اور بہت ہی محفوظ علاقے میں واقع ہے۔ گلی کے اختتام پر حفاظت کے لیے باؤنڈری بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ بنگلہ انتہائی خوفناک ہے اور یہ وہاں تقریباً 7 سال رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو گراؤنڈ فلور پر کوئی بھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور ڈراؤنی سائے نمودار ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہاں موجود شیطانی مخلوق کسی کو رات ٹھہرنے نہیں دیتی۔ سجاول سندھ میں واقع ایک چھوٹا سا پسماندہ شہر ہے اور وہاں دن میں زیادہ تر بجلی بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ گھر مزید خوفناک ہو جاتا ہے۔ ہم بات کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں کسی کو اپنے نام سے پکارتے ہوئے سنتے ہیں، لیکن جواب دینے پر یا اس سے پوچھنے پر جس نے آواز دی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ اس سب سے ہمارے اندر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک رات ہمارے سامعین حماد کے بھائی اکیلے بیٹھے تھے۔ بجلی بھی نہیں تھی، بس کمرے میں جلتی ہوئی موم بتیوں کی دھیمی دھیمی روشنی تھی کہ انہوں نے اپنے پاس ایک عجیب سے شیپ کے چہرے کا سایہ دیکھا، جبکہ وہ بالکل اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً پاک کلام کا ورد کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور رات ان کی والدہ اور بہن فرسٹ فلور پر کچن کے باہر ایریا میں بیٹھی ہوئی باتوں میں مصروف تھی۔ ان کے بالکل سامنے ایک بڑا کمرہ ہے جس میں یہ رات سویا کرتے تھے کہ انہیں اچانک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کمرے کے کونے میں ایک بوڑھی لمبے بالوں والی عورت نظر آئی، جو مسلسل انہیں غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے اور فوراً اس جگہ سے چلے گئے۔ حماد کے والد بہت بہادر ہیں اور اس گھر میں اکیلے رہنے کی ہمت رکھتے تھے۔ اس مخلوق کی موجودگی سے خوف زدہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ جو نہیں ڈرتا اسے یہ مخلوق نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ دسمبر کے درمیانی دن تھے۔ ایک سرد رات ان کے والد اس گھر میں اکیلے تھے۔ انہوں نے ایک نامعلوم شخص کو دیکھا جس کا غیر معمولی لمبا سایہ تھا۔ وہ پہلی منزل سے سیڑھیوں سے گزرتا ہوا چھت پر چڑھ گیا، اور خوفناک بات یہ ہے کہ وہ چل کر نہیں، ہوا میں لیویٹیٹ ہو کر گزرا، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں روزمرہ کے استعمال کے علاوہ قیمتی چیزیں جیسے زیورات اور پیسہ کبھی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ چیزیں غائب ہو جاتی اور کبھی واپس نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ کچا گوشت اور مسالے بھی غائب ہو جاتے تھے، اور پھر ہمیں اکثر کھانا پکانے کے لیے موقع پر ہی خریدنا پڑتا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بنگلہ اتفاق سے ہانٹڈ ہاؤسز کی طرح بنا ہوا ہے، جو ہم اکثر فلموں یا تصویروں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس گھر کی کھڑکیاں عام گھر کی طرح نہیں بلکہ لمبی اور اونچائی پر بنی ہوئی ہیں، جو دیکھنے پر ایک آسیب زدہ گھر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جہاں یہ گھر واقع ہے، رات کے وقت بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے اور پڑوسیوں نے عجیب و غریب آوازوں کی شکایت کی ہے، جیسے کوئی نامعلوم زبان میں سرگوشی کر رہا ہو، اور کچھ پڑوسیوں نے کالے موٹے لمبے سانپ اور بن آنکھوں والی ایک لمبی عورت دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ حماد کہتے ہیں کہ ایک دن نہانے کے دوران انہوں نے وہی لمبے قد کی عورت کو دیکھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں۔
اور اس نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فوراً باہر نکل آئے۔ یہ گھر اتنا پر اسرار ہے کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ اس گھر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور انتہائی خوف اور برائی کی موجودگی سے خود کو غیر محسوس کرتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے 2018 میں یہ گھر ایک ہندو فیملی کو فروخت کر دیا۔ اس فیملی کو اتنے خوفناک بھوتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں کہ انہوں نے اسے چند مہینوں میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ گھر اب بھی موجود ہے، لیکن بجلی سے محروم اور مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا خالی پڑا ہے، اور کوئی وہاں رہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ واقعہ تھوڑا لمبا تھا پر کافی انٹرسٹنگ ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ اسے جا کر دیکھا جائے۔ خیر، آپ کو اس بھوت بنگلے کی سچی کہانی پسند آئی تو ویڈیو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آئیکن پریس کر دیں۔ زندگی رہی تو آپ سے اگلے واقعے میں ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔